بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور نہ ہی کوئی اسے اپنا تابعدار بنا سکے گا۔ سپر ماسٹر نے بدی بدی میں بڑی خوبیاں دیکھی تھیں، وہ اس کے یقین دلانے سے گہری نیند سو گیا تھا۔ دوسری طرف بدی بدی کو بھی اپنے کالے جادو پر بڑا ناز تھا، کیونکہ اب تک کسی نے اس کے جادو کا توڑ نہیں کیا تھا، لہٰذا وہ بھی بڑے اطمینان اور اعتماد سے سو رہی تھی۔ ثانی کو بھی اطمینان حاصل ہو گیا تھا۔ اس نے سپر ماسٹر کے خوابیدہ دماغ پر بڑے آرام سے تنویمی عمل کیا اور یہ بات اس کے ذہن میں نقش کر دی کہ تنویمی نیند سے بیدار ہو کر وہ بھول جائے گا کہ اس پر عمل کیا گیا ہے اور وہ ثانی کا معمول اور تابعدار بن چکا ہے۔ اس کے برعکس وہ خود کو پہلے کی طرح آزاد اور فولادی ذہن کا آدمی سمجھتا رہے گا۔ ثانی نے اسے اپنے زیر اثر لانے کے بعد ٹیلی پیتھی جاننے والے تینوں افواج کے سربراہوں کے متعلق دریافت کیا تھا کہ وہ تینوں کہاں ہیں اور سپر ماسٹر ان تینوں سے کس طرح ملاقات کرتا ہے۔ وہ معمول بننے کے بعد جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ اس نے کہا، جب سے ہم چاروں نے پاشا کی غیر معمولی صلاحیتیں اور ٹیلی پیتھی کا علم حاصل کیا ہے، تب سے ایک ٹھوس منصوبے کے مطابق ایک دوسرے سے جدا ہو گئے ہیں۔ ہم نے صرف کمپیوٹر کو رابطے کا ذریعہ بنایا ہے، اپنی آواز اور لہجہ تبدیل کرنے کے علاوہ چہرے پر بھی پلاسٹک سرجری کے ذریعے تبدیلی کرائی ہے تاکہ ہم چاروں ایک دوسرے کو نہ آواز سے اور نہ چہروں سے پہچان سکیں۔ ثانی ہاری ہوئی بازی جیت کر اپنی جگہ دماغی طور پر حاضر ہو گئی۔ علی نے درست کہا تھا، وہ صبح ہونے سے پہلے خوشخبری سنانے آئے گی، لیکن وہ علی کے پاس نہیں گئی۔ اس نے خیال خوانی کے ذریعے ہیرو کو مخاطب کیا، پھر کہا، یہ آرام سے سونے کا وقت ہے اور میں تم میاں بیوی کو زحمت دینے آئی ہوں۔ ہیرو نے ہنستے ہوئے جمیلہ سے کہا، سسٹر ثانی آئی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ ہمارے آرام کے وقت زحمت دینے آئی ہیں۔ جمیلہ نے کہا، سسٹر ہم جاگ رہے ہیں اور ابھی آپ ہی کا ذکر کر رہے تھے، اگر آپ زحمت دینے آئی ہیں تو اس سے اچھی بات کوئی ہو نہیں سکتی ہے۔ ہم تفریح کرتے کرتے بیزار ہو گئے ہیں، پلیز کوئی کام بتائیں۔ ہیرو نے کہا، اور ہاں، عادل کے سلسلے میں جو ذمہ داری آپ نے ہمیں دی ہے وہ کوئی کام نہیں ہے۔ صبح 6 بجے کی فلائٹ سے وہ جا رہا ہے، ہم اسے کسٹمز والوں کے درمیان سے نکال دیں گے۔ ثانی نے کہا، اب میں تم دونوں کو جان جوخم میں ڈالنے والا کام دوں گی۔ میں نے عادل کے ذریعے میامی شہر میں سپر ماسٹر کو ڈھونڈ نکالا تھا، اب تمہارے ذریعے باقی 3 میں سے کسی کو ٹریپ کرنا چاہتی ہوں۔ ہم یہ نہیں جانتے کہ وہ تینوں کس شہر میں ہیں، ہمیں اندھیرے میں تیر چلانا ہوگا۔ تم جمیلہ کے ساتھ کسی بھی پرائیویٹ ایئر ویز کمپنی کے طیارے سے کل صبح تک شکاگو پہنچ جاؤ۔ نیند پوری کرنے کے بعد اوپن سپورٹس کار میں شہر میں گھومتے رہو۔ تمہارے چہرے پر ابھی کسی حد تک بندر آدمی والی جھلک ہے، وہاں کی پولیس اور انٹیلیجنس والے تمہیں دیکھ کر محتاط ہو جائیں گے۔ اگر وہاں کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا ہوگا تو شکاگو چھوڑ کر بھاگے گا۔ میں نے اور عادل نے سپر ماسٹر کو اسی طرح بھگاتے ہوئے پکڑا تھا۔ ہیرو نے کہا، مجھے خوشی ہے کہ آپ ہمیں شکاگو کی پولیس اور انٹیلیجنس والوں سے آنکھ میں چولی کھیلنے کا موقع دے رہی ہیں۔ اگر کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا ٹکرائے گا تو اور مزہ آئے گا۔ آپ اطمینان رکھیں، ہم ابھی یہاں سے روانگی کی تیاریاں کرتے ہیں۔ اس مصروفیت کے دوران عادل کو نہیں بھولیں گے، اسے بابا صاحب کے ادارے تک بخیریت پہنچا دیں گے۔ ان سے رابطہ ختم ہو گیا۔ ثانی نے سفورہ کو مخاطب کیا، وہ میامی میں رہ گئی تھی۔ ثانی نے کہا، میامی کا گیم ختم ہو چکا ہے، تم وہاں تنہا ہو اور میں یہاں، اس لیے چلی آؤ۔ سفورہ نے کہا، میں ابھی فون پر رابطہ کرنے والی تھی، اچھا ہوا آپ خیال خوانی کے ذریعے بول رہی ہیں، ورنہ فون پر کوئی دوسرا ہماری گفتگو سن سکتا تھا۔ کوئی بہت ہی اہم بات ہے کیا؟ جی ہاں، یہاں بحری جہاز میں جو نائٹ کلب ہے، میں اسی کلب میں ہوں۔ کھانے پینے اور عیش کرنے والوں نے بڑی رونق لگا رکھی ہے۔ اس بھیڑ میں نے ایک ادھیڑ عمر شخص کو دیکھا ہے اور اسے دیکھ رہی ہوں، اب بھی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دوں گی۔ کیا تمہارے اندر کا زہر ابل رہا ہے؟ اس بیچارے کو ڈسنا چاہتی ہو؟ وہ مسکرا کر بولی، یہ بات نہیں ہے، اسی شخص سے جانے انجانے میں ایک ایسی حرکت سرزد ہوئی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ٹیلی پیتھی جانتا ہے۔ کیا واقعی؟ یہ تو یقین نہ آنے والی بات ہے، اس لیے کہ
آج ہی اس شہر میں پاپا سے مشابہت رکھنے والے ایک شخص کو دشمنوں نے دیکھا ہے اور عادل کو پاپا سمجھ کر سپر ماسٹر وہ شہر چھوڑ کر فرار ہو گیا تھا۔ پھر دوسرا خیال خوانی کرنے والا اسی دلیری سے وہاں کیوں رہے گا؟ سسٹر، اس نے سوچا ہوگا کہ پاپا تو ایک ٹیلی پیتھی جاننے والے کے پیچھے میامی سے چلے گئے، اب وہ اس لیے واپس نہیں آئیں گے کہ یہاں فرحاد علی تیمور کو دیکھ لینے کے بعد کوئی دوسرا خیال خوانی کرنے والا نہیں آئے گا، لہٰذا اب کسی بھی خیال خوانی کرنے والے کے لیے یہ میامی شہر محفوظ ہے۔ سفورہ، تم نہایت شاطرانہ پہلو سے سوچ رہی ہو۔ واقعی سپر ماسٹر اور عادل کے وہاں سے جانے کے بعد دوسرے خیال خوانی کرنے والوں کے لیے وہ شہر محفوظ پناہ گاہ بن گیا ہے۔ اس شخص کے متعلق بتاؤ۔ ابھی تو میں اسے دوستی کرنے کی پلاننگ کر رہی ہوں، دوستی نہ بھی ہو سکی تو اسے نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دوں گی، موقع ملے گا تو اپنا تھوڑا سا زہر اس کے جسم میں ٹپکا دوں گی، پھر آپ آسانی سے اس کے اندر پہنچ جائیں گی۔ ٹھیک ہے، اسے نظروں میں رکھو، میں آ رہی ہوں، کسی وجہ سے نہ آ سکی تو برابر خیال خوانی کے ذریعے رابطہ رکھوں گی۔ ثانی وہاں سے اٹھ کر اس کمرے میں آئی جہاں کمپیوٹر اور دیگر ضروری الیکٹرانک آلات رکھے ہوئے تھے۔ اس نے کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کر علی کو مخاطب کیا۔ علی نے کہا، مجھے تمہارا ہی انتظار تھا، اب تم کچھ نہ کہو تب بھی سمجھ گیا ہوں کہ سپر ماسٹر کا کباڑا کر چکی ہو۔ ہاں، ہاری ہوئی بازی کو سپر ماسٹر کے حوالے سے جیت گئی ہوں، اسے اپنا تابعدار بنا چکی ہوں، لیکن ابھی وہ خلائی حسینہ بدی بدی باقی ہے۔ یہ بدی بدی کیا چیز ہے؟ اس حسینہ کا نام ہے جس نے سپر ماسٹر کو مجھ سے چھین لیا تھا۔ بھائی تم نے حساب برابر کر دیا، اب کیا رہ گیا ہے؟ اس بدی بدی کو معلوم ہونا چاہیے کہ میرا شکار چھیننے والے کتنے عذابوں سے گزرتے ہیں، میرے دماغ میں آؤ۔ علی اس کے اندر آ گیا۔ اس نے کمپیوٹر کو آن کرتے ہوئے کہا، میں نے سپر ماسٹر کے خیالات پڑھ کر معلوم کیا ہے کہ وہ چاروں خیال خوانی کرنے والے مرغے کن کوڈ نمبرز پر ایک دوسرے سے رابطہ کرتے ہیں۔ وہ مخصوص کوڈز نمبر پر کمپیوٹر کو آپریٹ کرنے لگی۔ دوسری طرف سے ایک خیال خوانی کرنے والے نے اسکرین پر تحریر کے ذریعے کہا، میں آر ریمی ریز حاضر ہوں۔ پھر دوسری تحریر ابھری، اسکرین پر لکھا ہوا تھا، میں ٹی ٹیری ٹیلر حاضر ہوں۔ ثانی نے تحریر کے ذریعے کہا، تیسرا ساتھی ایس بی اسٹیل بروکس حاضر نہیں ہے، شاید وہ کسی نائٹ کلب میں ہے، اس کی یہ تفریح کی عادت اسے لے ڈوبے گی۔ اس طرح رابطہ کرنے سے یہ یقین ہو گیا کہ میامی کے نائٹ کلب میں سفورہ نے اسٹیل بروکس کو تاڑ لیا ہے۔ کمپیوٹر کی اسکرین پر سوال ابھرا، مسٹر ایس ایس، سپر ماسٹر آپ نے ہمیں کیوں مخاطب کیا ہے؟ خیریت تو ہے؟ ثانی نے جواباً اسکرین کے ذریعے کہا، خیریت کیسے ہوگی؟ کمپیوٹر اسکرین پر پتہ نہیں چلتا کہ کسی مرد سے رابطہ ہو رہا ہے یا عورت سے؟ اب یہی دیکھ لو کہ میں مرد نہیں ہوں، تمہارا سپر ماسٹر نہیں ہوں، میں ایک کافر حسینہ ہوں اور میرا نام بدی بدی ہے۔ صبح سپر ماسٹر نیند سے بیدار ہو اور تم سے سب سے رابطہ کرے تو اس سے پوچھ لینا کہ اس نے بدی بدی کو داشتہ بنایا، کوئی بات نہیں، لیکن بدی بدی کو رازدار بنانا نیکی ہے یا بدی؟ ثانی نے کمپیوٹر بند کر دیا۔ علی نے کہا، ثانی تم دشمنوں کو گھر سے قبر تک دوڑاتی ہو، اسی لیے سونیا ماما نے تمہارا نام سونیا ثانی رکھا ہے، یعنی دوسری سونیا۔ اگر ثانی کے راستے میں بدی بدی نہ آتی تو سپر ماسٹر یہ سمجھتا کہ ثانی نے اس پر عمل کر کے اسے اپنا معمول اور تابعدار بنا لیا ہے، لیکن اب وہ نہیں جان سکتا تھا کہ وہ ثانی کا تابعدار بن چکا ہے، کیونکہ وہ پورے یقین کے ساتھ بدی بدی پر بھروسہ کر رہا تھا کہ وہ ثانی کو ناکام بنا چکی ہے اور آئندہ بھی ناکام بناتی رہے گی۔ اب ثانی نے ایسی چال چلی تھی کہ سپر ماسٹر کا اعتماد بدی بدی پر سے اٹھنے والا تھا، کیونکہ ثانی نے سپر ماسٹر کے دوسرے ساتھیوں سے خفیہ کوڈ نمبر پر رابطہ کر کے انہیں اپنا نام بدی بدی بتایا تھا۔ یہ بھی کہا تھا کہ سپر ماسٹر نے اسے صرف داشتہ نہیں بنایا ہے بلکہ رازدار بھی بنایا ہے۔ بدی بدی کو رازدار بنانے کا ثبوت اس طرح مل گیا تھا کہ کمپیوٹر کے خفیہ کوڈ نمبرز صرف ان 4 ساتھیوں کے سوا کسی کو معلوم نہیں تھے، لیکن اب 5ویں رازدار بدی بدی بن گئی تھی اور اس نے ان کے اہم معاملات پر گفتگو کی تھی۔ پہلے ثانی نے ان سے کہا، صبح تمہارا سپر ماسٹر نیند سے بیدار ہو اور تم سب سے رابطہ کرے تو اس سے پوچھ لینا کہ اس نے بدی بدی کو داشتہ بنایا، کوئی بات نہیں، لیکن
बदी बदी को राजदार बनाना नेकी है या बदी? इसके टेलीपैथी जानने वाले साथी नहीं जानते थे कि बदी बदी कौन है। सुपर मास्टर ने अपने राजदार साथियों को एतमाद में लिए बगैर, इन्हें बताए बगैर किसी पांचवें को अपनी टीम में राजदार क्यों बना लिया, और वो भी एक औरत को। जिस वक्त सानी ने बदी बदी बनकर कंप्यूटर के जरिए राब्ता किया, इस वक्त दूसरी तरफ से रिमी रेज और टेरी टेलर अपने अपने कंप्यूटर पर मौजूद थे। तीसरा साथी स्टील ब्रोक्स अपने कंप्यूटर पर मौजूद नहीं था। रिमी रेज ने कंप्यूटर के जरिए सवाल किया, सुपर मास्टर ने तुम्हें राजदार बनाया और तुम इसके खिलाफ हमसे पूछ रही हो कि इसने अच्छा किया है या बुरा? सानी ने बदी बदी की हैसियत से कहा, जब मुझे राजदार बनाया गया है तो मेरा फर्ज है कि मैं असूलों पर सख्ती से अमल करूं। सुपर मास्टर या तुम में से किसी से भी असूल के खिलाफ कोई काम हो तो इस का मतलब ये होगा कि तुम अपनी टीम को बेअसूली से कमजोर बना रहे हो। मैंने यही बात सुपर मास्टर से की थी, लेकिन इसने कहा मेरे बाकी साथी मेरे मातहत हैं और मेरी बेअसूली को भी दानिशमंदाना हिकमत अमली समझेंगे। टेरी टेलर ने कहा, बेअसूली में कभी दानिशमंदी नहीं होती। यही मैं कहती हूँ। जब मैंने सुपर मास्टर को कायल किया तो इस ने कहा वो फिलहाल अपने साथियों को मेरे बारे में कुछ नहीं बताएगा। जब वो कंप्यूटर पर मेरा जिक्र ही नहीं करेगा तो किसी साथी को मेरे बारे में इसलिए मालूम नहीं होगा कि तीनों साथी हमारी खुफिया रिहाइशगाह के बारे में नहीं जानते, खुद एक दूसरे के मुतल्लक नहीं जानते हैं कि सब अपनी अपनी जगह किस तरह प्राइवेट लाइफ गुजार रहे हैं। इस तरह मैं इसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी हूँ। रिमी रेज ने कहा, बदी बदी हम तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन तुम्हारी इस बात से मुत्तफिक हैं कि किसी भी पांचवी हस्ती को अपनी टीम में शामिल करने से पहले हम तीनों को पांचवी के बारे में बताना चाहिए था। इसने ऐसा ना करके सरासर असूल के खिलाफ खतरा मोल लेने का काम किया है। टेरी टेलर ने कहा, तुम बुरा ना मानना, हम तो तुम्हें अपने लिए खतरा ही समझेंगे, अगरचे हम तुम्हारी इज्जत भी कर रहे हैं। आइंदा भी इज्जत करोगे क्योंकि मैं सच्ची और खरी बातें करूंगी। तुम सब ने अपने आप को बहुत ज्यादा पुरस्कार बना लिया है। दुश्मन तो क्या, खुद तुम लोग भी एक दूसरे को नहीं पहचानते। लेकिन इसका एक नुकसानदेह पहलू ये है कि सुपर मास्टर ने सिर्फ मुझे दाश्ता नहीं बनाया, बल्कि इस यकीन से शराब पीता है कि नशे के दौरान कोई दुश्मन इसके अंदर नहीं पहुंच सकेगा, क्योंकि कोई इसे सुपर मास्टर की हैसियत से कभी नहीं पहचान सकेगा। तुम्हारी ये बात भी दुरुस्त है। हमारी हिकमत अमली से कोई दुश्मन ना हमें पहचान सकेगा, ना हमारे अंदर आने की जरूरत समझेगा। लेकिन हम एक दूसरे के बारे में ये नहीं जानते कि कौन शराब पीकर अपने दिमाग के दरवाजे खुले रखता है और कौन किसी हसीना से मुतासर होकर इसे अपना राजदार बना लेता है। टेरी टेलर ने कहा, बदी बदी क्या तुम अपने मुतल्लक कुछ बताना पसंद करोगी? मेरे बारे में शायद यकीन न करो कि मैं खलाई मखलूक हूँ। एक खलाई मखलूक तुम्हारा है जिसे तुम लोग लकी सेवन के नाम से जानते हो। मैं रफ्ता रफ्ता अपने खलाई मखलूक होने का यकीन दिला सकूंगी। फिल वक्त हमारी वाज़ेह पहचान ये है कि हम इस दुनिया की किसी जुबान से वाकिफ नहीं है, लेकिन कुदरती तौर पर हमारे दिमाग के एक हिस्से में ट्रांसलेटर है जो एक अनजानी जुबान का तर्जमा हमारी खलाई जुबान में करता है। फिर हमारी जुबान बे इख्तियार वो अनजानी जुबान बोलने लगती है। रिमी रेज ने कहा, अगर मैं अफ्रीका की कोई जुबान बोलूं तो तुम्हारे दिमाग का ट्रांसलेटर तुम्हें वो जुबान समझा देगा। बेशक अगर वो जुबान लिखी और पढ़ी जाती है, वरना तुम कंप्यूटर की स्क्रीन पर इसे तहरीर की सूरत में पेश नहीं कर सकोगे। दूसरे ही लम्हे सानी की कंप्यूटर स्क्रीन पर एक अनजानी अफ्रीकी जुबान की तहरीर उभरने लगी। सानी गड़बड़ा गई। वो बहुत सी जुबानें जानती थी, लेकिन इस अनजानी जुबान की तहरीर पहली बार देख रही थी। अली ने हंसते हुए कहा, अब क्या हुआ? जवाब दो। तुमने सोचे समझे बगैर दुनिया की हर जुबान बोलने का दावा क्यों किया? मैं सोचे समझे बगैर कोई काम नहीं करती। अभी जनाब तबरेजी मामा आमना को बुलाऊंगी तो वो रूहानी टेलीपैथी के जरिए इस जुबान को भी मेरे जहन में नक्श कर देंगे। इन बुजुर्गों को जहमत ना दो, चलो कंप्यूटर ऑपरेट करो, मैं बोल रहा हूँ। अली बोलने लगा। वो इस अनजानी जुबान को समझते हुए इस जुबान को जवाबन स्क्रीन पर पेश करने लगी। रिमी रेज ने कायल होकर कहा, वाकई हमें यकीन करना पड़ेगा कि खलाई मखलूक के दिमाग में कुदरती ट्रांसलेटर है। मैंने अफ्रीका की एक गैर मारूफ जुबान पेश की और तुमने इसी जुबान में जवाब दिया। टेरी टेलर ने एक बार रूसी जुबान में और दूसरी बार तुर्की जुबान
میں سوال کیا۔ ثانی نے انہی زبانوں میں تحریری جواب دیا، پھر کہا میری ایک خوبی یہ ہے کہ میں خیال خوانی کی لہروں کو کسی کے بھی دماغ تک پہنچنے سے روک دیتی ہوں۔ سونیا ثانی سپر ماسٹر کو ٹریپ کرنے میں اور اس کے دماغ تک پہنچنے میں کامیاب ہو رہی تھی، لیکن میں نے اس کی خیال خوانی کی لہروں کو نہ پہنچنے دیا اور نہ ہی سپر ماسٹر کو اس کے زیر اثر آنے دیا۔ آئندہ بھی کوئی خیال خوانی کرنے والا دشمن سپر ماسٹر تک نہیں پہنچے گا، میں ہمیشہ اس کی حفاظت کرتی رہوں گی۔ یہ ہمارے لیے نئی بات ہے، تم خیال خوانی کی لہروں کو کسی کے بھی دماغ میں پہنچنے سے روک دیتی ہو۔ کل ہم سپر ماسٹر سے اس بات کی تصدیق کریں گے۔ ویسے یہ بتاؤ کہ تم سپر ماسٹر پر کیوں مہربان ہو؟ کیا اس سے عشق ہو گیا ہے؟ ہاں، میں اسے چاہنے لگی ہوں، لیکن اس کے علاوہ تم لوگوں کے لیے بھی خلوص اور سچائی رکھتی ہوں۔ اس سپر ماسٹر کو چاہنے کے باوجود اس کی ایک غلطی کو تمہارے سامنے پیش کر چکی ہوں تاکہ تم سب سپر ماسٹر کا محاسبہ کرو۔ ایک دوسرے کا محاسبہ کرنے سے ہی ٹیم مضبوط ہوتی ہے۔ تم کیوں چاہتی ہو کہ ہماری ٹیم مضبوط ہوتی رہے؟ یہ میں سپر ماسٹر کو بتا چکی ہوں کہ تمہارا لکی 7 کے یونٹ سے ہماری جانی دشمنی ہے۔ یہ یونٹ کا مطلب کیا ہوا؟ یونٹ کا مطلب قبیلہ تمہارا ہمارے دشمن قبیلے کی لڑکی ہے، میری طرح وہ بھی بڑی صلاحیتوں کی حامل ہے۔ اگر اسے موقع ملے گا اور اس کا داؤ چل جائے گا تو وہ مجھے مار ڈالے گی۔ وہ اپنے 3 ساتھیوں سے بچھڑی ہوئی ہے، جس دن بھی اس کے ساتھی اسے ملیں گے اس کی پوزیشن اور مضبوط ہو جائے گی۔ اسی لیے میں سپر ماسٹر کی پناہ میں آ گئی ہوں اور چاہتی ہوں کہ تم سب متحد رہو۔ میری سچائی اور وفاداری پر بھروسہ کر کے تمہارا اور اس کے ساتھیوں کو مجھ تک نہ پہنچنے دو۔ ہم سپر ماسٹر سے چند ضروری باتیں کرنے کے بعد تمہیں ہر طرح سے تحفظ دیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ میں اسی وعدے کے ساتھ رابطہ ختم کر رہی ہوں کہ اپنی صلاحیتوں کے ذریعے کسی بھی دشمن کو تم میں سے کسی کے سائے تک بھی نہیں پہنچنے دوں گی۔ اوکے، گڈ بائی۔ ثانی نے کمپیوٹر بند کر دیا۔ علی نے کہا میرا احسان یاد رکھنا، میں نے افریقی زبان کے سلسلے میں تمہاری مشکل آسان کی تھی۔ اپنا احسان اپنے پاس رکھو، میں بھی مشکل وقت میں تمہارے کام آتی ہوں۔ یہ بتاؤ تم پارس کی جگہ برادر کبیر کا رول کیسے ادا کر رہے ہو؟ کوئی پرابلم تو پیش نہیں آ رہی ہے؟ صرف ایک پرابلم ہے جس سے میں پریشان ہو رہا ہوں۔ تم اور کسی مسئلے کے باعث پریشان ہو، میں مان نہیں سکتی۔ ماننا چاہیے، میں آخر انسان ہوں، میرے سینے میں دل ہے اور دل میں جذبات ہیں۔ تم جانتی ہو کہ ہم ہمیشہ سستے جذبات کو کچلتے آئے ہیں، لیکن پارس کی جگہ آ کر ایسا لگتا ہے کہ پارس کے عاشقانہ جذبات میرے اندر سما گئے ہیں۔ جس حسینہ کو دیکھتا ہوں اسے چھیڑنے کو جی چاہتا ہے۔ بکواس کرو گے تو اچھا نہیں ہوگا۔ تم مضبوط قوت ارادی کے مالک ہو، تم سے ایسی حماقتیں کبھی نہیں ہوں گی۔ کیا تم سمجھتی ہو کہ پارس مضبوط قوت ارادی کا مالک نہیں ہے؟ وہ کبھی ٹھوکر کھا کر کسی حسینہ پر گرتا ہے تو اس کے پیچھے بڑا اہم مقصد ہوتا ہے۔ اس نے مختلف حسیناؤں کو سیڑھیاں بنا کر کئی کارنامے انجام دیے ہیں۔ اب میرے اندر بے اختیار ایسے ہی طریقہ کار کے لیے جذبات بڑک رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ میں بھی ٹھوکر کھا کر کسی حسینہ پر گرنے والا ہوں۔ دیکھو، میں تم سے بات نہیں کروں گی، لیکن تمہیں چھوڑوں گی بھی نہیں۔ یہاں کی ساری ذمہ داریاں چھوڑ کر تمہاری نگرانی کرنے چلی آؤں گی۔ علی نے ہنستے ہوئے کہا تمہیں تو مجھ پر بڑا اعتماد تھا کہ میں تمہارے سوا کسی سے بات کرنا تو درکنار دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ کیا ہوا تمہارا اعتماد؟ تم ایسے شیطان کی جگہ کام کرنے گئے ہو کہ مجھ جیسی محبت کرنے والی کا اعتماد بھی ڈگمگا جاتا ہے۔ پتہ نہیں وہ کتنی حسیناؤں کو سبز باغ دکھانے کے بعد گیا ہے۔ اب وہ ساری حسینائیں تمہیں برادر کبیر سمجھ کر تمہارے پیچھے پڑی رہیں گی۔ وہ پھر ہنستے ہوئے بولا ساری دنیا کی حسیناؤں کو پیچھے پڑنے دو، میرا عشق حقیقی صرف ایک خدا سے ہے اور میرا عشق مجازی صرف ایک سونیا ثانی سے ہے۔ اپنے کام پر توجہ دو، پھر ملیں گے۔ وہ دماغ سے چلا گیا۔ وہ بڑے اعتماد سے مسکرانے لگی۔ اسے اپنے علی کی محبت اور مستقل مزاجی پر ناز تھا۔ وہ تھوڑی دیر تک سوچتی رہی، پھر خیال خوانی کی پرواز کر کے صفورہ کے پاس پہنچی۔ صفورہ نے پوچھا آپ کب تک یہاں آئیں گی؟ ایسا نہ ہو کہ ہاتھ آنے والا شکار نظروں سے اوجھل ہو جائے۔ اس وقت وہ کلب کے ایک کیبن میں ایک حسینہ کے ساتھ گیا ہے۔ ثانی نے کہا مجھے یہ معلوم ہو چکا ہے جس پر تم نے نظر رکھی ہے وہ سپر ماسٹر کا ایک ساتھی اسٹیل بروکس ہے۔ میں وہاں نہیں آؤں گی، تم مجھے اس کے دماغ میں پہنچا کر میرے پاس چلی آؤ۔ صفورہ بڑے لوگوں کے کلب میں یوں ہی بیٹھی نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے کاؤنٹر کے ساتھ اونچے سٹول پر بیٹھی وہ ہسکی پی رہی تھی۔ زہریلی صفورہ
سفورا اور پارس کے لیے شراب میں کوئی نشہ نہیں تھا، وہ محض پانی کی طرح ہوتی تھی۔ وہ کاؤنٹر پر بل ادا کر کے نشے میں مست ہونے کے انداز میں چلتی ہوئی ایک کیبن کے پاس آئی۔ کیبن کی 4 دیواریں لکڑی کی تھی، اندر کی آوازیں باہر تک سنائی دیتی تھیں۔ اسٹیل بروکس نشے کی حالت میں مست ہو رہا تھا، اسی لیے مستی میں لہک لہک کر بول رہا تھا۔ سفورا نے ثانی سے کہا، اس کی باتیں آپ بھی سن رہی ہوں گی؟ ہاں، تمہارے ذریعے صاف طور سے سن رہی ہوں۔ اس کی باتوں اور حسینہ کی آوازوں سے ظاہر ہے کہ وہ گناہوں کی دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ میں اس کیبن کے اندر نہیں جاؤں گی، پہلے آپ یہ معلوم کر لیں کہ وہ نشے کی حالت میں اپنی اصلی آواز اور لہجے میں بول رہا ہے یا نہیں۔ اصلی آواز ہوگی تو مجھے اس کے اندر اپنا زہر انجیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ثانی اس کی آواز پر توجہ دیتے ہوئے اس کے اندر پہنچ گئی۔ سفورا نے درست کہا تھا، کیبن کے اندر نہیں جانا چاہیے ثانی کو۔ یک بار کی اس کے حلق سے چیخ نکلی۔ ثانی باہر آ گئی۔ وہ کیبن کی دلدل میں رہ کر یہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی کہ اسٹیل بروکس کس طرح دماغی تکلیف کے باعث ادھر ادھر فرش پر تڑپ رہا ہے۔ اس کی چیخیں سن کر کلب کے کتنے ہی لوگ کیبن کی طرف دوڑتے ہوئے گئے۔ کیبن میں جو حسینہ تھی وہ اپنے گاہک کے اچانک پاگل پن سے خوفزدہ ہو کر جس حالت میں تھی اسی حالت میں بھاگتی ہوئی باہر آ گئی تھی۔ کچھ لوگ کیبن میں جا کر اسٹیل بروکس کو تھام کر پوچھ رہے تھے، اسے کیا ہو گیا ہے؟ ایک اسے لباس پہنا رہا تھا، وہ کسی کے سوال کا جواب دینے کے قابل نہیں رہا تھا، دماغ پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا۔